بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ حروف مقطعہ ایک یا ایک سے زیادہ ان حروف کو کہا جاتا ہے جو قرآن کریم کے 29 سوروں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد آئے ہیں۔ ان حروف کو مقطعہ کہا جاتا ہے کیونکہ ان کو جدا جدا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ جیسے مثال دوں، الف لام میم۔ اب ایسے نہیں کوئی علم پڑھ دے اس کو، یا علم پڑھ دے یا علم پڑھ دے، نہیں۔ آپ سورہ بقرہ کی جب تلاوت کریں گے تو الف لام میم کو ایسے پڑھیں گے، الف لام میم۔ الف کو جدا پڑھیں گے، لام کو جدا پڑھیں گے، میم کو جدا پڑھیں گے۔ یا سورہ مریم میں کاف ہا یا عین صاد ہے تو اس کو آپ ایسے نہیں پڑھیں گے کہ یا اس، نہیں پڑھیں گے، ملا کے نہیں پڑھ سکتے، بلکہ پڑھیں گے کاف ہا یا عین صاد، الگ الگ کر کے ہر حرف کو پڑھیں گے۔ یہ ہے حروف مقطعات۔ ان حروف مقطعات کو فواتح السور بھی کہا جاتا ہے۔ فواتح السور یعنی ایسے حروف جن سے سورتوں کی ابتدا ہوتی ہے۔ یہ سورہ جن میں یہ صورتیں، جن میں یہ حروف، جن صورتوں کی ابتدا حروف مقطعہ سے ہوئی ہے، ان حروف مقطعہ کا دوسرا نام فواتح السور بھی ہے، اور یہ سب کی سب تقریباً صورتیں مکی ہیں۔ اچھا، سوائے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی یہ دو صورتیں بھی مدنی زندگی کے ابتدائی ایام میں نازل ہوئی ہیں۔ کوفیوں کے اعداد و شمار کے مطابق جو امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے نقل ہوئے، حروف مقطعہ بعض صورتوں میں ایک مستقل آیت جبکہ بعض صورتوں میں ایک آیت کا جز ہے۔ البتہ میں قرار یہ تھا کہ ان صورتوں کے نام بتاؤں گا۔ سورہ بقرہ میں الف لام میم سے، آل عمران میں الف لام میم سے، اعراف میں الف لام میم صاد، یونس میں الف لام را، ہود میں الف لام را، یوسف میں الف لام را، رعد میں، ابراہیم میں، مریم میں، طٰہٰ میں، شعراء میں، نمل میں، قصص میں، عنکبوت میں، روم میں، لقمان میں، سجدہ میں، یاسین میں، صاد میں، غافر میں، فصلت میں، زخرف میں، دخان میں، جاسیہ میں، احقاف میں، قاف میں، قلم میں۔ ان 29 صورتوں میں ان صورتوں کی ابتدا حروف مقطعات کے ساتھ ہوئی ہے۔ اب ان کا جا کے مطالعہ کریں کہ کیسے ہوئی ہے اور وہ حروف کون سے ہیں۔ میں نے اجمالاً بتا دیا۔ علماء اور قرآن پر تحقیق جو افراد کرتے ہیں، جو علوم قرآن پر دسترسی رکھتے ہیں، حروف مقطعات کے مختلف معنی اور تفسیر بیان کرتے ہیں، اور ایسے نہیں ہے کہ اس پر کوئی کام نہیں ہوا، ان پر مستقل کتابیں بھی تحریر ہوئی ہیں۔ جیسے الحروف المقطعہ فی القرآن، یہ عبد الجبار کی کتاب ہے، یا اوائل السور فی القرآن الکریم، یہ علی ناصوف کی کتاب ہے۔ اچھا، یہ جو تحقیقات ہوئی ہیں، ان تحقیقات کے باوجود مسلمان دانشوروں کا ایک گروہ بعض احادیث سے استناد کرتے ہوئے اس بات کا معتقد ہے کہ یہ حروف اسرار الہیہ میں سے ہیں جن کا علم خدا کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس بنا پر یہ لوگ ان کے بارے میں اظہار نظر کرنے سے پرہیز کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کیونکہ ان کا علم خدا کے پاس ہے تو لہذا خدا ہی جانتا ہے، کسی اور کو حق نہیں کہ اس کے بارے میں کوئی بات کرے۔ بعض علماء نے ان حروف کے لیے مختلف معانی اور تفاسیر بیان کی ہیں، جن میں خدا اور پیغمبر کے درمیان راز، قرآن کریم کے متشابہات، سورتوں کے نام، حروف قسم ہیں، قرآن کریم کے معجزے ہونے کی نشانی ہے، خدا کا اسم اعظم اور عدد تنبیہ وغیرہ ان کے معانی کے طور پر ذکر کیے گئے ہیں۔ یعنی یہ مختلف نظریات تھے جو میں نے بالاجمال بیان کیے۔
ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں کہ چونکہ ان حروف کے بارے میں صحابہ نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سوال وغیرہ پوچھے جانے کی کوئی تفصیل سامنے نہیں آئی، تو لہذا اس بات سے معلوم ہوتا ہے کہ حروف مقطعہ کے معنی اور مفاہیم قابل درک اور شناختہ شدہ تھے، یعنی وہ جانتے تھے، اسی لیے نہیں پوچھا۔ لیکن علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مذکورہ معنی کو معتبر ہم نہیں سمجھتے، کیونکہ مذکورہ معنی پر کوئی محکم دلائل موجود نہیں، وہ احتمالات ہیں آپ کے۔ آپ تفسیر میزان کے جلد نمبر 18 میں مراجعہ کر سکتے ہیں۔ علامہ طباطبائی خود ان حروف کو اسرار الہیہ، سید محمود تالقانی اور علامہ طباطبائی کافی سارے علماء ان کے ساتھ وہ سمجھتے ہیں کہ حروف مقطعہ کو خدا اور پیغمبر کے درمیان ایک راز ہیں، یہ حروف مقطعہ جس سے خدا اور پیغمبر کے علاوہ کوئی آگاہ نہیں ہو سکتا۔ اور فرماتے ہیں علامہ طباطبائی کہ یہ نظریہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے۔ بحار الانوار جلد نمبر 89 صفحہ نمبر 384۔ اچھا، شیخ طوسی، آغا طبرسی اور جلال الدین سیوطی کا نظریہ یہ ہے کہ حروف مقطعہ سورتوں کے ناموں میں سے ہیں، اور ہر سورہ کا عنوان وہی حروف ہیں جو ان سورتوں کی ابتدا میں آیا ہے، یعنی یہ سورتوں کی ابتدا میں اس لیے آئے ہیں کیونکہ سورتوں کے نام آئے، یہ ایک نظریہ ہے۔ اچھا، شیخ طوسی اور طبرسی اس قول کو حروف مقطعہ کی تفسیر میں بہترین نظریہ قرار دیتے ہیں۔ اس قول کو زید بن اسلم کی طرف نسبت دی گئی ہے، اس طرح خلیل بن احمد اور سیبویہ بھی اس قول کو قبول کرتے ہیں۔ بہرحال مجمع البیان اسی سورہ بقرہ کی آیت کے ذیل میں، اور شیخ طوسی کی تبیان کے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 48 میں مراجعہ کر سکتے ہیں۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ اعجاز قرآن کی نشانی ہیں یہ حروف مقطعہ۔ حروف مقطعہ کی تفسیر کے سلسلے میں سب سے قدیم اور مشہور نظریات میں سے ایک یہ ہے کہ خدا نے قرآن کی 29 سورتوں کو ان حروف کے ذریعے آغاز فرمایا تاکہ زبان عربی کے ماہرین یہ جان لیں کہ یہ قرآن انہی حروف پر مشتمل ہے جن کے ذریعے وہ لوگ ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں۔ اب اگر یہ لوگ قرآن کے معجزے ہونے کا انکار کرتے ہیں تو وہ خود بھی ان حروف سے اس قرآن کی طرح کوئی کتاب لکھ دیں۔ یہ نظریہ بعض شیعہ منابع میں بھی آیا ہے۔ اہل سنت عالم دین سید قطب نے فقط اس قول کو شائستہ قرار دیا ہے۔ اس کی کتاب فی ظلال القرآن کے جز نمبر 1 صفحہ نمبر 38 پہ مراجعہ کر سکتے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں یہ اسم اعظم ہیں۔ ابن مسعود اور ابن عباس جو صدر اسلام کے مشہور مفسرین میں سے ہیں کہتے ہیں کہ یہ حروف مقطعات خدا کے اسم اعظم ہیں۔ اسی طرح سیوطی الاتقان کے جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 27 پہ اس نظریے کو نقل کرتے ہیں۔ سعید بن جبیر بھی اس بات کا معتقد ہے کہ حروف مقطعہ خدا کے اسماء میں سے ہیں، حروف مقطعہ جو جداگانہ طور پر لکھے گئے ہیں۔ اچھا، کچھ افراد کہتے ہیں یہ ادات تنبیہ ہیں، حروف مقطعہ ادات تنبیہ ہیں۔ بعض علماء کے مطابق حروف مقطعہ میں سے ہر ایک، جیسے الا، اما، یہ حروف تنبیہ میں سے ہیں، اسی طرح سے یہ بھی حروف تنبیہ ہیں۔ اس حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ چونکہ مشرکین قرآن سے اعراض کرنے اور کے لیے اس کی تلاوت کے دوران شور شرابہ کر کے اسے لوگوں کے کانوں تک پہنچنے سے روکنا چاہتے تھے، ایسی صورتحال میں خدا بعض صورتوں کو حروف مقطعہ کے ساتھ آغاز فرماتا ہے تاکہ ان مشرکین کو ساکت کر سکے اور مجبور کر سکے اور ان کی توجہ مبذول کی جا سکے۔ اچھا، اور مفسرین کا ایک گروہ یہ ہے کہ ان حروف کو ایسے اسرار اور رموز قرار دیتے ہیں، ان حروف کو جو عربی حروف کے عددی اقدار، عد و ابیجاد یا حساب جمل کے معنی پر مشتمل ہے۔ بہرحال یہ گروہ یہودیوں سے متاثر ہیں جو حروف مقطعہ کی عددی تفسیر کے ذریعے حکومتوں کے عروج و زوال، بعض اقوام کی زندگی اور سرداری کی مدت، خاص کر مسلمانوں کے دوام اور بقا کی مدت کی پیشن گوئی کرتے تھے۔ بہرحال یہ نظریات تھے۔ کچھ افراد اس کو عداد تنبیہ سمجھتے ہیں، کچھ عددی تفسیر سمجھتے ہیں، کچھ اسم اعظم سمجھتے ہیں، کچھ اسرار الہی سمجھتے ہیں، کچھ حروف قسم سمجھتے ہیں، کچھ صورتوں کے نام سمجھتے ہیں،
اور اسی طرح علامہ طباطبائی کا نظریہ یہ ہے کہ اسرار الہیہ میں سے ہیں۔ یہ تھا حروف مقطعات کے بارے میں مختصر کلام۔ انشاءاللہ خداوند متعال ہمیں قرآن سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔